جو حج پر جا رہے بالخصوص درود پاک کی کثرت شروع کر دیجئے، اور سبحان اللہ مکہ پاک اور مدینہ طیبہ میں تو خوب خوب درود پاک پڑھیے کہ حدود حرم میں مکہ مکرمہ میں ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ گویا آپ حدود حرم مکہ پاک میں جا کر جب ایک بار درود پاک پڑھیں گے اور اپنے وطن میں 1,00,000 بار درود پاک پڑھیں گے تو وہ جب جا کے اس کے برابر ہوگا۔ سوچئے کتنے درود پاک آپ نے پڑھنے ہیں، اور پھر سبحان اللہ جب مدینے جانا ہے تو وہاں درود نہیں پڑھنے تو کہاں درود پڑھنے ہیں؟ سبحان اللہ، وہاں تو درودوں کے گجرے لے کے جانا ہے، وہاں تو درود و سلام کے تحفے آپ نے لے کے جانے ہیں۔ دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں۔ تو درود پاک یہاں بھی پڑھیں اور کثرت کے ساتھ وہاں بھی پڑھیں، اور جو اس بار حج پہ نہیں جا رہے بلکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی تمنا دل میں لیے بیٹھے ہیں، تو یاد رکھیے درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو کثرت سے پڑھے اسے بھی مدینے کی حاضری نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اگر مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک کی کثرت اپنی زندگی کا معمول بنائیے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسے میں نے اپنے بیان کے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ حج جو ہے یہ نصیب والوں کو ملتا ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ یہ ایک بہت خوبصورت ایک روایت ہے، القول البدی میں یہ روایت موجود ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کی تعمیر کر لی، یہ طویل واقعہ ہے، کعبے کی جب آپ نے تعمیر کر لی تو اللہ عز و جل کی طرف سے وحی فرمائی گئی آپ کو کہ اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے عرض کی کہ میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اب ذرا سمجھیے گا، ہزاروں سال پرانی بات ہے، اس وقت مکہ مکرمہ میں کوئی آبادی نہیں تھی اور لوگ زیادہ نہیں تھے، اب آواز پہنچانی ہے پوری دنیا کے لوگوں تک۔ آج ہم مدنی چینل پر موجود ہیں، یہ ویڈیو یہ آواز دنیا کے کئی ملکوں میں پہنچ رہی ہے، مگر اس زمانے میں تو کوئی سیٹلائٹ نہیں تھا، اس زمانے میں تو کوئی اس طرح کا نظام نہیں تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے مولا میں اعلان تو کروں گا، میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ سبحان اللہ، اللہ عز و جل کی طرف سے ارشاد ہوا اے ابراہیم تیرا کام ہے ندا کرنا، پہنچانا ہمارے ذمے ہے۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبیس، یہ پہاڑ جو ہے بالکل حرم پاک کے ساتھ ہی ہے، صفا کی پہاڑی کے قریب۔ اب بھی وہاں پر اگر آپ نے وہ پہاڑ دیکھنا ہو تو وہاں ایک باقاعدہ محل بنا ہوا ہے، اور یہ پہاڑ دنیا کا سب سے اولڈسٹ، سب سے پرانا پہاڑ ہے۔ اور سبحان اللہ یہی وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ فرمایا تھا تو 2 ٹکڑے فرما دیا تھا۔ تو یہ بڑا تاریخی پہاڑ ہے۔ حضرت ابراہیم اسی پہاڑ پر آپ چڑھ گئے اور بلند آواز سے آپ نے پکارا اے اللہ عز و جل کے بندو، تمہارے رب عز و جل نے گھر بنایا اور تمہیں اس کے حج کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے، اب ذرا سوچ سنیں کہ پہاڑ پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم مکے میں آواز لگا رہے ہیں، لوگ وہاں موجود نہیں ہیں، مگر اللہ نے اس آواز کو، سبحان اللہ کیسا روحانی سیٹلائٹ تھا کہ اس آواز کو پوری دنیا میں جتنے لوگ زمین پر موجود تھے سب نے اس آواز کو سنا۔ نہ صرف انسانوں نے سنا، جنوں نے سنا، پتھروں اور مٹی کے ڈھیلوں نے سنا، پہاڑوں اور ریتیلے میدانوں اور ہر خشک و تر نے اس کا جواب دیا۔ مشرق و مغرب والوں کو اس کی آواز پہنچائی گئی، بلکہ ماؤں کے پیٹوں میں، یعنی ماں کے پیٹ میں جو اولاد تھی، باپ کی پشت میں جو اولاد تھی، ان سب نے سنا اور سب نے یہ کہتے ہوئے جواب دیا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ذرا سنیے یہ کیسی ندا تھی کہ روحیں آواز لگا رہی ہیں، انسان جواب دے رہے ہیں اللہ اکبر۔ سنیے آگے اس روایت میں موجود ہے تو آج وہی شخص حج کرے گا جس نے اس دن جواب دیا تھا۔ ہائے ہائے، اے حاجیوں تمہیں مبارک ہو، ہزاروں سال پہلے آپ کی روح نے اس حضرت ابراہیم کی ندا پر لبیک کہا تھا۔ بلکہ ایک اور دل افروز بات سنیے، فرمایا جس نے ایک مرتبہ اس وقت لبیک کہا تھا وہ ایک بار حج کرے گا، جس نے اس وقت 2 مرتبہ لبیک کہا وہ 2 مرتبہ حج کرے گا، جس نے 3 مرتبہ لبیک کہا وہ 3 مرتبہ حج کرے گا، جس کی روح نے جتنی زیادہ بار اس وقت لبیک کہا تھا وہ اتنی بار حج کرے گا۔ جب ہی کہا جاتا ہے نا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے،
یہ بڑے نصیب کی بات ہے. سبحان اللہ. آپ سفر حج پر جا رہے ہیں, آپ کی کس قدر خوش بختی ہے. دیکھو اے حاجیوں, طواف کعبہ جو ہے نا, کعبے کا دیدار, کعبے کا طواف, کعبے کا قرب, یہ کتنی بڑی سعادت ہے. اللہ اکبر. ذرا سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے. حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, تورات شریف میں ہے کہ اللہ عز و جل بروز قیامت اپنے 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو بھیجے گا, جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی زنجیر ہوگی. اللہ عز و جل فرمائے گا جاؤ اور بیت اللہ شریف کو ان زنجیروں سے باندھ کر محشر کے میدان کی طرف لے آؤ. یعنی کعبہ بھی میدان محشر میں آئے گا, مگر پروٹوکول دیکھیں, کعبے کا شرف اور اس کا جو کہتے ہیں اس کی بزرگی دیکھیں کہ 7 لاکھ فرشتے بھیجے جائیں گے, سونے کی زنجیریں ان کے ہاتھ میں ہوں گی اور وہ کعبے کو گویا اس میں باندھ کر میدان محشر کی طرف لائیں گے. اب سبحان اللہ, جب کعبے کو کھینچا جائے گا نا اور ایک فرشتہ کہے گا اے کعبۃ اللہ چل, تو کعبہ مبارکہ فرمائے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ ہو جائے. اللہ اکبر. اب کعبہ کیا سوال کرے گا؟ تو فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا تو سوال کر. تو کعبہ عرض کرے گا اے اللہ عز و جل تو میرے پڑوس میں دفن ہونے والے مومنین کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. تو کعبہ شریف کو آواز سنائی دے گی تیری درخواست قبول فرما لی. سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں پھر مکہ مکرمہ میں جو لوگ دفن ہوئے ہوں گے ان مردوں کو نکالا جائے گا, انہیں اٹھایا جائے گا, چہرے ان کے سفید ہوں گے, سب احرام کی حالت میں کعبے کے گرد جمع ہو جائیں گے, لبیک کہہ رہے ہوں گے. فرشتہ کہے گا اے کعبہ چل. اب کعبہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میری درخواست قبول نہ ہو جائے. تو فضائے آسمانی سے فرشتہ پکارے گا تو مانگ تجھے دیا جائے گا. کعبہ کہے گا اے اللہ تیرے وہ گناہگار بندے, سنیے یہ کعبہ ہمیں بھی نہیں بھولے گا. اے حاجیوں تمہیں مبارک ہو, اے کعبہ کا طواف کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. کعبہ کہے گا اے اللہ عز و جل جو لوگ تیرے گناہگار بندے اکٹھے ہو کر دور دور سے غبار آلود ہو کر میرے پاس آئے, اپنے اہل و عیال کو چھوڑا, اپنے احباب کو چھوڑا, انہوں نے فرما برداری اور زیارت کے شوق میں تیرے حکم کے مطابق مناسک حج ادا کیے, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے اللہ ان کے حق میں بھی میری شفاعت قبول فرما, ان کو قیامت کی گھبراہٹ سے امن میں رکھ اور انہیں میرے گرد جمع فرما دے. تو ایک فرشتہ ندا دے گا اے اس میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے تیرے طواف کے بعد گناہوں کا ارتکاب کیا, اتنے گناہ کیے کہ جہنم ان پر واجب ہو گئی ہے. یعنی حج تو کیا مگر حج کے بعد گناہوں سے باز نہ آئے, گناہ کر کر کے اپنا نامہ اعمال گناہوں سے بھر دیا بلکہ جہنم واجب ہو گئی. اللہ اکبر. کعبہ عرض کرے گا اے اللہ میں تجھ سے ان گناہگاروں کے حق میں شفاعت کا سوال کرتا ہوں کہ جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہے. اللہ اکبر. اللہ ارشاد فرمائے گا میں نے ان کے حق میں تیری شفاعت قبول فرمائی. تو پھر وہی فرشتہ ندا فرمائے گا جس نے کعبے کی زیارت کی تھی وہ لوگوں سے الگ ہو جائے. محشر کے میدان میں اعلان ہوگا جس نے کعبے کی زیارت کی ہے وہ الگ ہو جائے. اللہ عز و جل ان سب کو کعبے کے گرد جمع کر دے گا, ان کے چہرے سفید ہوں گے, جہنم سے بے خوف ہو کر سبحان اللہ اس دن کعبے کا طواف کریں گے, وہ لبیک پڑھیں گے. فرشتہ کہے گا اے کعبہ چل. اللہ اکبر. سوچئے منظر کیسا ہوگا. اب کعبہ مشرفہ لبیک پڑھے گا, اب کعبہ مشرفہ تلبیہ پڑھے گا اور اس کی تلبیہ کیا ہوگی لبیک اللہم لبیک والخیر کلہ بیدیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور سبحان اللہ پھر یہ کعبہ فرشتے اسے لے کر محشر کے میدان کی طرف جائیں گے. سبحان اللہ. کعبہ ایسا پیارا اللہ کا گھر ہے جو اپنے گرد طواف کرنے والوں کی شفاعت کرے گا. تو جب بھی طواف کیا کرو سبحان اللہ اشک بار آنکھیں ہوں, اللہ کی بارگاہ میں دعا ہو کہ اللہ اس کعبے کا طواف ہم کر رہے ہیں, کعبے کو ہمارا گواہ بنانا. سبحان اللہ. کبھی کعبے کے غلافوں کو پکڑنے کا موقع ملے تو آنسو بہا کر کعبے کو بھی اپنے ایمان کا گواہ کر لینا اور عرض کرنا ہے کعبہ مشرفہ ہمیں محشر کے دن بھول نہ جانا. اللہ اکبر. اے حاجیوں آپ کتنے خوش نصیب ہیں, بلکہ جو حج پر نہیں جا رہے وہ اپنے دل میں حج کی تڑپ اور بڑھائیے. ذرا سنیے حدیث پاک. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو.
صرف اس کی مغفرت نہیں بلکہ وہ اپنے گھر والوں میں سے بھی 400 لوگوں کی شفاعت فرمائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ سفر کیسا پیارا ہے، خیر سے آ جائیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر اس سفر میں ہی موت آ جائے، مرنا تو ہے نا۔ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، یہ کیسے پیارے شہر ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو حج یا عمرے کے لیے نکلا اور راستے میں مر گیا، اس کی پیشی نہ ہوگی، نہ حساب ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا ادخل الجنہ، یعنی تو جنت میں داخل ہو جا۔ ہائے ہائے کیسا مبارک سفر ہے۔ اللہ یہ سفر ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ جو جا رہے ہیں سبحان اللہ ان کا سفر رب کریم قبول فرمائے۔ This is not an ordinary journey، یہ کوئی عام سفر نہیں ہے کہ بیگ اٹھایا، ٹکٹ کٹوائی اور چلے گئے، نہیں جناب، یہ مغفرت کا سفر ہے۔ یہ گناہ معاف کروانے کے لیے ہم جا رہے ہیں، یہ مغفرت کی خیرات لینے جا رہے ہیں۔ کاش ان تصورات کے ساتھ جائیں کہ آج احرام پہن کے جا رہا ہوں، ایک وقت آئے گا کفن پہن کے گھر والوں سے دور ہو جاؤں گا۔ آج کعبے کی زیارت کو جا رہا ہوں، کعبے کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک دن آئے گا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ عرفات کے میدان میں کاش یہ تصور بنے کہ آج رنگ و نسل اور طرح طرح کی بولی بولنے والے ایک میدان میں جمع ہیں، ایک ہی لباس ہے، ایک ہی صدا ہے لبیک اللہم لبیک۔ تو سوچئے اس دن کے محشر کا میدان بھی ہوگا جب اسی طرح دنیا بھر کے لوگ ایک میدان میں جمع ہوں گے، وہاں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوگا۔ یہ تصورات کا سفر ہے، یہ خیالات کا سفر ہے، یہ اپنے آپ کو سدھارنے کا سفر ہے، بہت سارے احساسات لے کر آنے کا سفر ہے، اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا سفر ہے۔ اللہ کریم ہمیں حج مقبول کی سعادت عطا فرمائے۔ بہت ساری احادیث فضائل حج میں ملتی ہیں۔ عرفہ کے دن کی تو کیا بات ہے، عرفہ کا جو دن ہوتا ہے نا، جس دن وقوف عرفات ہوتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ عرفہ کے دن وقوف کا حال یہ ہے کہ اللہ عز و جل آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے، اور آقا فرماتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ملائکہ پر مباحات فرماتا ہے، فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے، اور ارشاد فرماتا ہے میرے بندے دور دور سے پرا گندہ سر میری رحمت کے امیدوار بن کر حاضر ہوئے ہیں۔ اگر تمہارے گناہ ریتے کی گنتی اور بارش کے قطروں اور سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، میں تم سب کو بخش دوں گا۔ اے میرے بندو واپس جاؤ، تمہاری مغفرت ہو گئی اور جس کی تم شفاعت کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اس قدر برکتوں والا سفر ہے، سبحان اللہ۔ حضرت علی بن موفق رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے حج کی سعادت حاصل کی، کعبہ مشرفہ کا طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ لیا، 2 رکعت نماز طواف پڑھی اور کعبہ شریف کے دیوار کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگا۔ بارگاہ الہی میں عرض کی یا اللہ میں نے تیرے گھر کے نہ جانے کتنے ہی چکر لگائے، مگر میں جانتا نہیں قبول ہوئے کہ نہیں۔ پھر مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی، غیب سے مجھے آواز سنائی دی، اے علی بن موفق ہم نے تیری آواز سن لی ہے، کیا تو اپنے گھر میں صرف اسی کو نہیں بلاتا جس سے تو محبت کرتا ہے؟ اے ہائے، بلایا گیا ہے نا تو محبت کی گئی ہے، بلایا گیا ہے تو نوازنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ کریم کے گھر جا کر کوئی خالی نہیں آتا، تو اس یقین کے ساتھ جانا ہے کہ انشاءاللہ بخشش ہوگی، خیرات ملے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جتنا وقت ہو سکے حرم پاک میں گزارے، کعبے کے طواف زیادہ سے زیادہ کریں، یا کم از کم کعبے کا دیدار کرتے رہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر اللہ عز و جل 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 60 طواف کرنے والوں کے لیے اور 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 صرف کعبے کی طرف جو نظر کر رہے ہوتے ہیں نا، صرف نظر کرنے والوں پر بھی 20 رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ ایسی مبارک جگہ ہے، اللہ ہمیں بار بار اس سفر کی سعادت نصیب فرمائے۔ اچھا، ایک ٹارگٹ لے کر جانا ہے، ویسے تو جتنے ہو سکے طواف کریں، لیکن اگر اس پورے سفر میں 50 بار آپ طواف کر لیں، ایک طواف 7 چکر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن 50 طواف اگر آپ کر لیں گے تو اس کی ایک الگ فضیلت ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے کہ جس نے 50 مرتبہ طواف کیا، گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسا اپنی ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہو۔ اور کیا کام ہے ہمارا وہاں پر؟ تو زیادہ سے زیادہ آپ نے وہاں جا کر طواف کرنے۔ اب آئیے، حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے
قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بڑی پیاری پیاری نیتیں لکھی ہیں. ویسے تو میرے پاس یہ اسٹیج پر آپ 3 بہت خوبصورت کتابیں دیکھ رہے ہیں, یہ ساری کتابیں آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ سمجھ لیں آپ کے سفر کے ساتھی ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں امیر اہل سنت کی کتاب رفیق الحرمین, اس کا تو نام ہی رفیق الحرمین ہے نا, حرمین کا ساتھی. تو اس کتاب میں آپ ظاہر ہے کہ آج کے پورے بیان میں یہ پوری کتاب تو پڑھ کر نہیں سنا سکوں گا, چیدہ چیدہ باتیں ہوں گی, مگر یہ کتاب اپنے ساتھ لے جائیں, بلکہ ایک سے زائد لے جائیں. کسی حاجی کو دے دیں گے, آسان اردو میں ہے. اچھا, اس کا انگلش ورژن بھی موجود ہے, بلکہ مختلف زبانوں میں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. پھر یہ کتاب ہے عاشقان رسول کے 130 حکایات, مکتبۃ المدینہ سے یہ بھی آپ کو مل جائے گی. یہ سمجھ لیں اگر آپ نے ذوق بڑھانا ہے, عشق بڑھانا ہے, تو انشاءاللہ اس میں مکے مدینے کی زیارتیں بھی اور عاشقان رسول کے ایسے واقعات ہیں, آپ پڑھتے جائیں گے, آپ کے آنسو بہتے جائیں گے. اور سبحان اللہ, تیسرے نمبر پر ہمارے مفتی علی اصغر صاحب نے 27 واجبات حج, یہ بڑی خوبصورت اور اہم کتاب ہے, تو یہ کتاب بھی آپ حاصل کر لیں. تو یہ آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. جو اردو نہیں پڑھ سکتے, انگلش پڑھنا چاہتے ہیں, تو یہ انگلش میں بھی الحمدللہ موجود ہے. تو بہرحال اس میں 56 نیتیں امیر اہل سنت نے لکھی ہیں. یاد رکھیے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جتنی اچھی نیتیں زیادہ کریں گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا. تو کچھ نیتیں میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں تاکہ ایک اندازہ ہو جائے کہ کیسی کیسی نیتیں کر کے ہم کتنا ثواب کما سکتے ہیں. ورنہ یہ 56 نیتیں اس میں موجود ہیں. سبحان اللہ. پہلی نیت یہ کر لیں کہ صرف رضائے الہی عز و جل پانے کے لیے حج کروں گا. سبحان اللہ. دوسری, اس آیت مبارکہ پر عمل کروں گا. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, ترجمہ کنز الایمان, حج اور عمرہ اللہ عز و جل کے لیے پورا کرو. تیسری نیت کیا کرنی ہے کہ اللہ عز و جل کی اطاعت کی نیت سے اس حکم قرآنی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, ترجمہ کنز الایمان, اور اللہ عز و جل کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے. اس آیت پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. بالخصوص فرض حج کرنے والے یہ نیت کریں گے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں حج کروں گا انشاءاللہ. ماں باپ کی رضامندی لے لوں گا. اب یہاں حج فرض ہو گیا ہے, پھر تو ظاہر ہے جانا ہوگا, لیکن ماں باپ کی رضا کے ساتھ جائیں تو اور دعائیں ملیں گی. بیوی شوہر کو رضامند کرے. اگر بیوی کو جانا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ شوہر کو راضی کر کے جائے گی اور اس کے محرم کے ساتھ جائے گی. مقروض جو ابھی قرض ادا نہیں کر سکتا, تو اس قرض خواہ سے بھی اجازت لے کہ میرا آپ پر قرض ہے, اگر آپ اجازت دے دیں تو میں مجھ پر حج فرض بھی ہو گیا ہے تو میں وہ حج کر کے آؤں. اور اگر حج فرض ہو چکا ہے, وہ اجازت نہ بھی دے تب بھی حج کرنا ہوگا. بہتر یہ کہ اجازت لے. ہاں, عمرہ یا نفلی حج کے لیے والدین سے اجازت کے لیے بغیر سفر نہ کریں. اچھا, یہ بھی ایک بات بڑی مشہور ہے کہ جب تک والدین حج نہ کریں اولاد حج نہیں کر سکتی. اگر اولاد پر حج فرض ہو گیا ہے اور والدین نے حج نہیں بھی کیا تو اولاد کو اپنا حج کرنا ہوگا. ایک اور بڑی اہم نیت ہے, اور وہ نیت یہ ہے کہ انشاءاللہ مال حلال سے حج کروں گا. یہ بڑی ضروری ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو مال حرام لے کر حج کو جاتا ہے, جب لبیک کہتا ہے, عاطف غیب جواب دیتا ہے, نہ تیری لبیک قبول, نہ خدمت منظور, اور تیرا حج تیرے منہ پر مردود ہے, یہاں تک کہ تو یہ مال حرام کہ تیرے قبضے میں ہے اس کے مستحقوں کو واپس کر دے. تو مال حلال سے حج کرنا ہے. اچھا, اس میں ایک اور بڑی پیاری نیت ہے کہ سفر حج کی خریداریوں میں بھاؤ کم کروانے سے بچوں گا. ویسے تو بہتر ہے آپ کوئی چیز خریدیں تو سودا وغیرہ کرتے وقت آپ ریٹ کم کرواتے ہیں, مگر جب سفر حج کی خریداری کریں نا تو جو ریٹ آپ سے کوئی مانگتا ہے کوشش کریں اسی ریٹ میں لے لیں. تو سبحان اللہ, اس میں جو حج کی سفر کی خریداری اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں بہتر یہ ہے کہ جو مانگے دے دے, تو یہ انشاءاللہ اس کی بھی برکت ملے گی. اچھا, چلتے وقت گھر والوں, رشتہ داروں اور دوستوں سے قصور معاف کرواؤں گا اور ان سے دعا کرواؤں گا. جب چلیں تو سب سے معافی تلافی بھی کر لیں, کیا معلوم واپسی ہو یا نہ ہو, اور ان سے دعا بھی کروا لینی چاہیے. ایک اور بڑی پیاری اچھی نیت ہے کہ حاجت سے زائد توشہ, یعنی اخراجات وغیرہ تھوڑا زیادہ رکھوں گا تاکہ رفقا اور فقراء پر صدقہ کر کے ثواب کماؤں گا. ایسا کرنا حج مبرور کی نشانی ہے. ہم سب چاہتے ہیں نا کہ حج مقبول نصیب ہو. سنیے, مبرور اس حج اور عمرے کو کہتے ہیں جس میں خیر اور بھلائی ہو, کوئی گناہ نہ ہو, دکھاوا سنانا نہ ہو, لوگوں کے ساتھ احسان کرنا, کھانا کھلانا, نرم کلام کرنا, سلام پھیلانا, خوش خلقی سے پیش آنا, یہ سب چیزیں ہیں
جو حج کو مبرور بناتی ہیں، جبکہ کھانا کھلانا بھی حج مبرور میں داخل ہے۔ تاکہ اب ہونا یہ چاہیے تھوڑا اسباب، تھوڑے پیسے، تھوڑا سامان زیادہ لے لیں۔ مثال کے طور پہ ایک احرام اپنے لیے 2 لیے ہیں، ایک اور رکھ لیں۔ چپل اپنے لیے 2 لیے ہیں، ہو سکتا ہے تو 3 لے لیں۔ کتابیں تھوڑی سی زیادہ لے لیں، پیسے تھوڑے سے زیادہ لے لیں۔ کھانے پینے کا کچھ سامان جو پیک لے کر جا رہے ہیں وہ بھی تھوڑا زیادہ اس نیت سے لیں کہ راستے میں کسی حاجی کو دے دوں گا، اس کی دعائیں مل جائیں گی، کسی کے چپل ٹوٹ گئے تو اس کو دے دوں گا، احرام کی ضرورت تھی تو اس کو دے دوں گا۔ یہ حج مقبول کی نشانی ہے۔ تو صدقہ کرتے ہوئے، ساتھی رفقا پر خرچ کرتے ہوئے آپ حج کریں، انشاءاللہ رب کریم کی رحمت سے امید ہے کہ حج مقبول نصیب ہو جائے گا۔ ایک اور نیت، زبان اور آنکھ وغیرہ کی حفاظت کروں گا۔ اس سفر میں تو زیادہ حفاظت کرنی ہے، لوگ فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات تو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، دل آزاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، اس سے بھی بچنا ہے اور اپنی آنکھ کو بھی بچانا ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور بہت پیاری پیاری نیتیں رفیق الحرمین کتاب میں موجود ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر حج پر جانے سے پہلے یہ 56 نیتیں ہی پڑھ لینا تو ایسا لگتا ہے امیر اہل سنت نے نیت میں ہمیں سفر میں کیا کیا احتیاط کرنی ہے، کن گناہوں سے بچنا ہے، کون کون سی نیکیاں کرنی ہیں، وہ سب سمجھا دیا ہے۔ مدینے کیسے جانا ہے، آقا کی بارگاہ میں کس نیت کے ساتھ حاضری دینی ہے، بقی شریف والوں کے پاس کیسے جانا ہے، شہداء احد کے دربار میں کیسے جانا ہے، وہ سب نیتیں ان 56 نیتوں میں شامل ہیں۔ تو پڑھیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا اور ایک گویا ڈائریکشن مل جائے گی کہ حج کرنا کیسے ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب چلتے ہیں کچھ سفر کی ابتدائی تیاریوں کی طرف۔ یقیناً آپ میں سے کچھ لوگ پرائیویٹ ٹور کی طرف سے جا رہے ہوں گے، کچھ لوگ گورنمنٹ اسکیم کی طرف سے جا رہے ہوں گے۔ دنیا بھر میں جو مجھے سن رہے ہیں مختلف طریقے ہیں، کچھ نسک اپلیکیشن کے ذریعے جا رہے ہوں گے، کچھ کسی ٹریول اینڈ ٹور کمپنی کے ذریعے جا رہے ہوں گے۔ بہرحال جو بھی حج پر جا رہے ہیں، کچھ سفر کی ابتدائی باتیں میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔